السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ نیٹ کا دوبارہ امتحان 4 ستمبر کو منعقد، میڈیکل امتحان کے امیدواروں کے لیے ایک اور موقع۔ 4% مسلم تحفظات پر سپریم کورٹ میں 13 ستمبر سے سماعت شروع، شبیر علی کی ماہر قانون سلمان خورشید سے مشاورت۔ رشوت ستانی کے جرم میں مادھاپور سب انسپکٹر کو 2 سال کی قید، 5000 جرمانہ۔ پرانا شہر حیدرآباد میں پولیس کا روٹ مارچ، غیر سماجی عناصر کو انتباہ۔ 17 ستمبر کو قومی یکجہتی منانے وزیر داخلہ امت شاہ اور چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کو بیرسٹر اسد الدین اویسی کا مکتوب۔ نیٹ کا دوبارہ امتحانات منعقد ہوا۔ دوبارہ امتحان ایسے امیدواروں کے لیے تھا جو پہلی بار کسی وجہ سے امتحان دینے سے قاصر رہے ہوں۔ اتر پردیش، راجستھان اور مدھیہ پردیش کے مراکز سے طلباء نے درخواست کی تھی کہ انہیں دوبارہ امتحان لکھنے کی اجازت دی جائے۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کے اعداد و شمار کے مطابق 95% طلباء نے نیٹ امتحان میں شرکت کی۔ حکام نے خبر رساں ادارے کے PTI کو بتایا کہ متعلقہ طلباء کو 4 ستمبر کو کولم میں نیٹ امتحان لکھنے کی دوبارہ اجازت دے دی گئی ہے۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی جانب سے آنسر کی پہلے ہی جاری کی جا چکی ہے۔ 7 ستمبر تک نیٹ امتحان کے نتائج جاری کر دیے جائیں گے۔ کیرلا کے ایک امتحانی مرکز میں تقریباً 100 سے زائد طالبات نے چھیڑ چھاڑ کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں برقع اتارنے کو کہا گیا۔ واضح رہے کہ نیٹ امتحان 2022 ڈیس کوڈ کے مطابق طالب علم کو امتحان کے دوران نقل نویسی روک تھام کے لیے ڈیس کوڈ لازمی قرار دیا گیا تھا۔ تلنگانہ کانگریس کے سینئر لیڈر و سابق وزیر محمد علی شبیر نے سپریم کورٹ میں 4% مسلم تحفظات کا دفاع کرنے کے لیے ماہرین قانون اور وکلاء کی ٹیم تیار کرتے ہوئے ان کی خدمات سے استفادہ کرنے کا چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ سے مطالبہ کیا۔ محمد علی شبیر نے دہلی میں سپریم کورٹ کے سینئر وکیل اور سابق مرکزی وزیر سلمان خورشید سے ان کے دفتر پر ملاقات کی اور ان سے 4% مسلم تحفظات کے دفاع پر تبادلہ خیال کیا اور انہیں بتایا کہ 13 ستمبر سے سپریم کورٹ میں EWS اور مسلم کوٹا تحفظات پر سماعت شروع ہونے کا امکان ہے، جس کے دفاع کے لیے سلمان خورشید سے تفصیلی گفتگو کی گئی۔ رشوت لیتے ہوئے پکڑے جانے والے حیدرآباد کے ایک سب انسپکٹر کو ACB کی عدالت نے 2 سال قید کی سزا سنائی ہے اور 5000 روپے جرمانہ عائد کیا ہے۔ سب انسپکٹر مادھاپور راجندر کو عدالت نے جیل اور جرمانے کی سزا سناتے ہوئے کہا کہ اگر جرمانے کی رقم ادا نہیں کی گئی تو سزا میں مزید 3 ماہ کی توسیع دی گئی۔ واضح رہے کہ سال 2013 میں اس وقت رائے درگ پولیس اسٹیشن میں خدمات انجام دینے والے سب انسپکٹر راجندرا نے ارشاد قریشی نامی شخص کی گاڑی چھوڑنے کے لیے 10,000 روپے رشوت کا مطالبہ کیا تھا۔ شکایت کنندہ نے اس کی اطلاع ACB حکام کو دی تھی، جس کے بعد سب انسپکٹر کو رنگے ہاتھوں رشوت قبول کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ مقدمہ اینٹی کرپشن بیورو کی خصوصی عدالت میں زیر سماعت تھا، جس کا فیصلہ سنایا گیا۔ پرانا شہر حیدرآباد کے چندرن گٹا پولیس اسٹیشن حدود میں ریپڈ ایکشن فورس کے ساتھ مل کر پولیس نے روٹ مارچ منعقد کیا۔ گنیش اور نوراتری فیسٹیول کے سلسلے میں پرانا شہر کے بعض پولیس اسٹیشنوں کی حدود میں یہ مارچ منعقد کیا جا رہا ہے۔ ساؤتھ زون DCP سائی چتنیا نے اس موقع پر کہا کہ غیر سماجی عناصر کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے یہ روٹ مارچ کیا گیا۔ ونائک وسرجن کے سلسلے میں قواعد پر عمل کرتے ہوئے اس فیسٹیول کو پرامن طور پر منعقد کیا جائے۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ عوام میں بھروسہ پیدا کرنے کے مقصد سے ہی یہ مارچ منعقد کی جا رہی ہے۔ روٹ مارچ کا مقصد غیر سماجی عناصر کو انتباہی دینا ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کو خط لکھ کر 17 ستمبر کو سقوط حیدرآباد کے دن یوم قومی یکجہتی کے دن کے طور پر منانے کا مشورہ دیا ہے۔ مجلس کے سربراہ بیرسٹر اویسی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 17 ستمبر وہ دن ہے جب ریاست حیدرآباد کا ہندوستان میں ضم ہوا، اس لیے 17 ستمبر کو قومی یکجہتی کے دن کے طور پر منایا جانا چاہیے۔ 17 تاریخ کو ہم پرانے شہر میں ایک ترنگا موٹر سائیکل ریلی اور جلسے عام کا اہتمام کریں گے۔
ہماری پارٹی کے تمام MLA اس پروگرام میں شرکت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی آزادی کے لیے ہندو اور مسلمانوں نے مل کر جدوجہد کی تھی۔ واضح ہے کہ بیرسٹر اسد اویسی نے 17 سپٹمبر کو مرکزی اور ریاستی حکومت کے بیانات کے بعد اپنے رد عمل ظاہر کیا ہے اور فرقہ پرستی کے بجائے قومی یکجہتی کو فروغ دینے کی اپیل کی ہے۔ جو بھارت سرکار نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ لبریشن ڈے منایا جائے گا، ہم بھارت سرکار سے اور گृہ منتری سے ہوم منسٹر سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس کو نیشنل انٹیگریشن ڈے بنایا جائے۔ سپٹمبر 17 کو نیشنل انٹیگریشن ڈے منایا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ہوم منسٹر کو لیٹر میں بتا رہے ہیں کیوں نیشنل انٹیگریشن ڈے اس کو بنانا چاہیے، کیونکہ اس دن انگریزوں کے کولونیلزم اور نظام کی آٹوکریٹک حکومت کا اس دن خاتمہ بھی ہوا ہے۔ تو یہ جب ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے تو یہ ضروری ہے کہ اس میں مولوی علاء الدین طورباز خان اور شعیب اللہ خان اور یہاں کی جنتا کی جو جدوجہد اور قربانی اس کو مانا جائے۔ اور اس میں ہم یہ بتا رہے ہیں اس خط میں ہوم منسٹر کو کہ ارسوائل اسٹیٹ آف حیدرآباد کے ہندو اور مسلمانوں نے ایک یونائٹڈ انڈیا، ایک سیکولر جمہوری انڈیا کے لیے کوشش کی، اور اس کا ذکر بھی پنڈت سندر لال کمیٹی کی رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ اور پنڈت سندر لال کمیٹی کی رپورٹ جو گورنمنٹ آف انڈیا، اس وقت کی گورنمنٹ آف انڈیا جو پردھان منتری پنڈت نہرو تھے، ان کی اجازت سے یہ سندر لال قاضی عبدالغفار یہاں پر آئے تھے اور اس وقت کے حیدرآباد اسٹیٹ کا پورا دورہ کیا۔ اس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ وائلنس بھی ہوا تھا مسلمانوں کے خلاف، اور رپورٹ ہم آپ کو بھی دیں گے اور ہوم منسٹر صاحب کو روانہ کر چکے ہیں۔ یقیناً حیدرآباد اسٹیٹ آزاد ہوا کولونیلزم سے، فیوڈلزم سے، تو اس کو صرف لبریشن کا نام دینا یہ غلط ہوگا، بلکہ اس کو قومی یکجہتی کا دن کے طور پر منانا چاہیے۔ اور ہم نے چیف منسٹر تلنگانہ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ چندر شیکھر راؤ صاحب وومنس کالج کوٹھی کے پاس جو برٹش ریزیڈنسی کے خلاف اس وقت 17 جولائی کو مولوی علاء الدین اور طورباز خان نے ایک عظیم جہاد کیا تھا انگریزوں کے خلاف، جس میں مولوی علاء الدین کالا پانی کے پہلے قیدی تھے، 30 سال وہیں پر گزارے، وہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ اور طورباز خان کو توپران کے پاس گولی مار کر، موجودہ توپران کے پاس گولی مار کر ان کی لاش کو سلطان بازار پر کئی دن تک لٹکایا گیا تھا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ تلنگانہ کی سرکار اور نریندر مودی کی سرکار 17 سپٹمبر کو نیشنل انٹیگریشن ڈے کے طور پر منائے گی، قومی یکجہتی کے دن کے طور پر منائے گی، اور 16 سپٹمبر کے دن 2 بجے عیدگاہ میرالم کے پاس ہم تمام لوگ، ہمارے پارٹی کے ذمہ دار MLAs، ہم سب جمع ہو کر ایک موٹر سائیکل یا ریلی کی شکل میں ہم لوگ وہاں سے نکل کر ہم لوگ تیگل کنٹا کو جائیں گے، جس کو ہم نے ترنگا یاترا کا نام دیا ہے۔ وہاں پر ترنگا لہرایا جائے گا تیگل کنٹا میں، اور وہاں پر ایک پبلک میٹنگ ہوگی قومی یکجہتی کے دن کے تعلق سے۔ حیدرآباد کی سرور نگر پولیس نے BJP کے گڈی انارم کے کارپوریٹر بدم پریم مہیشور ریڈی کو ایک تاجر کے اغوا اور مار پیٹ کے معاملے میں گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق GHMC کارپوریٹر نے اپنے 14 ساتھیوں کے ساتھ مل کر منصوبہ بند طریقے سے PNT کالونی کے رہنے والے L لکشمی نارائن کا اغوا کر لیا تاکہ ان کے ساتھ زمین کے ایک معاملے کو قطعیت دی جا سکے۔ جمعرات کی رات کارپوریٹر کے ساتھ لکشمی نارائن کا اغوا کرنے ان کے گھر کے آئے، تاہم لکشمی نارائن کی گھر میں عدم موجودگی پر ان کے فرزند سبرامانیم کا اغوا کر لیا اور انہیں حیات نگر لے جایا گیا۔ یہاں اس نوجوان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی اور انہیں اغوا کنندوں سے بچا لیا۔ DCP LB نگر سن پریت سنگھ نے بتایا کہ کارپوریٹر کو گڈی انارم ڈیزن کے تنازعات میں لکشمی نارائن کی مداخلت پسند نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے ان کا اغوا کروانے کی کوشش کی۔ پولیس نے ریڈی اور ان کے 9 ساتھیوں کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ 5 مفرور بتائے جاتے ہیں۔
अदाकार चिरंजीवी ने ट्वीट करते हुए कहा कि चिरू भद्रता स्कीम के तहत चिरंजीवी चैरिटेबल ट्रस्ट में पाबंदी से खून का अतिया करने वालों का चिरंजीवी चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत 7 लाख रुपए का बीमा किया गया था और प्रीमियम ट्रस्ट अदा कर रहा था। खून हत्या करने वाले को ज़िंदगी बचाने वाला करार देते हुए चिरंजीवी चैरिटेबल ट्रस्ट के खून के हत्या दहिंदगान को ज़ाती हादसाती बीमा पॉलिसी चिरू भद्रता कार्ड पेश करने पर गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन का शुक्रिया अदा किया। आज पुलिस को कोकटपल्ली प्लेग्राउंड में जीन्स पैंट और काली शर्ट में मलबूस एक 25 साल नौजवान खून में लथपथ लावारिस लाश दस्तयाब हुई है। पुलिस ने तहकीकात के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल के मुर्दखाने में मुंतकिल कर दिया। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा अमेरिकी सदर जो बाइडन को रियासत का दुश्मन करार दिया। वाज़ेह रहे कि FBI ने 8 अगस्त को फ्लोरिडा में ट्रंप के घर पर छापा मारा। नतीजे में ट्रंप ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और रैली से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए ऐसी मिसाइल कायम कर चुकी है, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने मज़ीद कहा कि बाइडन ने बतौर अमेरिका सदर अब तक की सबसे शैतानी और नफ़रत अंगेज़ तकरीर की है। ट्रंप ने अपने हामियों से कहा कि बाइडन रियासत के दुश्मन है और हम अपनी जमहूरियत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले मुंगोड़ बाई इलेक्शन के लिए BSP भी कल से मुंगोड़ में पैदल दौरा कर रही है। कल के पैदल दौरे में राज्यसभा के रुकन रामजी गौतम ने हिस्सा लिया था। आज मुंगोड़ में BSP के रियासती कन्वीनर अबरार हुसैन की निगरानी में 100 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। इसके बाद BSP के मरकज़ी व रियासती कायदीन और ज़िले के कायदीन ने पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और आने वाले ज़िमनी इंतखाबात में BSP का साथ देकर दलितों की नुमाइंदगी करने वाली पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। INS विक्रांत को चेन्नई के कट्टुपल्ली बंदरगाह पर उतारे जाने का इम्कान है। वाज़ेह रहे कि INS विक्रांत मशरक़ी बहरिया कमान का हिस्सा है और इसका अड्डा विशाखापट्टनम है, लेकिन वहां बर्थ की सहूलियात की कमी की वजह से पुरवक़ार जंगी जहाज़ को बर्थ करने के लिए L&T शिपयार्ड के साथ पिछली कुछ सालों से बातचीत जारी है। INS विक्रांत हिंदुस्तानी बहरिया का बावक़ार तैयारा बरदार बहरी जहाज़ है, जिसे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर को कोची में अवाम के लिए वक्फ किया था। INS विक्रांत 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है और फुटबॉल के 2 मैदानों जितना बड़ा है। एशिया कप एक मौरिका बनता जा रहा है। सुपर 4 के हिस्से के तौर पर आज शाम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक रेजली मैच होगा। हिंदुस्तान पड़ोसी मुल्क के खिलाफ जीत के लिए कोशां है। मैच से कबल ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा जख्मी होने के बाद पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। इनकी जगह किस खिलाड़ी को मौका दिया जाएगा, तजस्सुस बाकी है। वाज़ेह रहे कि जडेजा ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में अहम इनिंग्स खेली थी, लेकिन आज के मैच में इनकी मौजूदगी एक नुकसानदा साबित हो सकती है। तेलंगाना गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इब्राहीमपट्टनम अस्पताल में ख़ानदानी मनसूबाबंदी के इलाज के बाद 4 अफराद का मरना मामूली बात नहीं है। उन्होंने बताया कि इस वाक़े के मुतालिक तहक़ीक़ात जारी हैं और रिपोर्ट आने के बाद ही मुकम्मल वजूहात का पता चलेगा। गवर्नर ने निम्स में मुतासरीन की इयादत के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात की। Because no fault of them, they are suffering, that's all. And here, NIMS, they are very happy about the treatment of the doctors.
and they need some, because some of them are demanding some financial assistance, and they want some help or need to bring up the children also. This is the appeal from them, and I will also inform the government, because the people are asking that, and within my limits, what all the help I could do, I will do for these patients. And the moral support, and some of the women are very much pleased when they saw me, and the family members are little distressed. So it is natural. And now they have been saved, and I appeal, and my request is such incidences should not be repeated, and single day more targets. I don't know what is the problem, and the inquiry yet to be submitted, and the inquiry should be free and fair. And I am really, not only as a governor, as a doctor also I am concerned, because the family planning, with great efforts we have motivated the women towards the family planning surgery. When such incidences happen, they may be demoralized, because it's a national program. So everyone should be very cautious, and this visit was just to give moral support to them. I was inquiring about the problem continuously. I was in touch with the organizers and the officials, and my request is everyone should be confident, and they are very confident about the doctor's treatment here. सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने वाज़ेह किया है कि उम्रे के लिए सऊदी अरब आने वाले हज़रात किसी भी इंटरनेशनल या मकामी एयरपोर्ट से सऊदी अरब में दाखिल और रवाना हो सकते हैं। एक बयान में कहा गया है कि क़वायद की वजाहत करते हुए कहा कि उम्रे के लिए आने वाले अफराद 90 दिनों के लिए ठहर सकते हैं, और इस दौरान वह मक्का, मदीना और दीगर सऊदी शहरों में आज़ादी से जा सकते हैं। वज़ारत के मुताबिक ज़ायरीन उम्रा के लिए ऑनलाइन वीज़े की दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। उम्रे के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है ताकि इन ज़ायरीन की करोना वायरस से हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। तमरना ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए सऊदी अरब का मौजूदा वीज़ा लाजमी है। स्मार्टफोन्स के ज़रिए सोशल मीडिया के लिए टिकटॉक वीडियोस और रील्स बनाते हुए रातों रात नाम कमाने के चक्कर में बाज़ नौजवान अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही एक वाक़या रियासत तेलंगाना के हनमकुंडा ज़िले में पेश आया। वडिनापल्ली का रहने वाला नौजवान आज इंस्टा रील बनाने के लिए 3 दोस्तों के साथ रेलवे ट्रैक पर पहुंचा। वो ट्रैक के बाजू वीडियो बना रहा था कि इसे ट्रेन ने टक्कर दे दी। खुशकिस्मती से नौजवान की जान बच गई, ताहम वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया। इसे इलाज के लिए MGM हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया।